नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल लेकर 28 रमज़ान मुबारक 1440 हिजरी। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो में मौजूद मेहमान आपसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं। तो लीजिए आपका तारुफ़ कराते हैं उन सबसे, आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तक़बाल करना चाहेंगे मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। इसी तरह क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब, आपका भी पुरतपा खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है तमाम नाज़रीन की तरफ से। और नाज़रीन, हमारी पूरी टीम आप सबको सुबह बख़ैर कह रही है। तो लीजिए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज आगाज़ करते हैं क़ारी साहब के खूबसूरत आवाज़ में एक मुनाजात से। जी क़ारी साहब। शुक्रिया। मैं मदीने जाऊँ मौला, दिल में ये अरमान है, दिल में ये अरमान है। मैं मदीने जाऊँ मौला, दिल में ये अरमान है, दिल में ये अरमान है। मैं मदीने जाऊँ मौला, मैं मदीने जाऊँ मौला, दिल में ये अरमान है। मुझको है मुश्किल बहुत, तेरे लिए आसान है, तेरे लिए आसान है। ये शरफ हासिल है मुझको, हूँ मैं आका का गुलाम, हूँ मैं आका का गुलाम। ये शरफ हासिल है मुझको, ये शरफ हासिल है मुझको, हूँ मैं आका का गुलाम। मेरे रब का मुझे पे सबसे बड़ा एहसान है, सबसे बड़ा एहसान है। मैं मदीने जाऊँ मौला, दिल में ये अरमान है, दिल में ये अरमान है। जो नबी का हो गया समझो वो मेरा हो गया, समझो वो मेरा हो गया। जो नबी का हो गया, जो नबी का हो गया, समझो वो मेरा हो गया। देख लो कुरान में अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान है। देख लो कुरान में अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान है। मैं मदीने जाऊँ मौला, दिल में ये अरमान है, दिल में ये अरमान है। मुझको है मुश्किल बहुत, तेरे लिए आसान है, तेरे लिए आसान है। सुभान अल्लाह क़ारी साहब,
بہت خوب. شکریہ. تمناؤں کے پیچ و خم میں بھول بھلائیوں میں ہم یوں گم ہوئے کہ آپ کو داد دینا بھی بھول گئے. بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح انشاءاللہ آپ پیاری پیاری نعت پاک سے ہمارے اس بزم کی رونق کو دوبالا کرتے رہیں. تو ناظرین وقت ہو رہا ہے مجاز صاحب کے پاس چلنے کا اور دیکھتے ہیں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28واں روزہ آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام عبادات کو، تمام تلاوت کو، تمام تراویحوں کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے. 28 رمضان سن 185 ہجری کو عرب کے مشہور فلسفی ابو سفیان کندی کی کوفہ میں پیدائش ہوئی. ان کا نسب یمن کے عرب کے قبیلے کندہ سے ملتا ہے. انہوں نے علم فلکیت، طب، موسیقی پہ بہت زیادہ کتابیں لکھی اور بہت تحقیق کی. ان کی عمر بھی کافی ہوئی ہے، 100 سال کے قریب انہوں نے عمر پائی. سن 285 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ایک روایت میں بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو پہلی پیڑھی پہ قدم رکھتے ہی کہا آمین، پھر دوسری پیڑھی پہ قدم رکھا اور کہا آمین، اور پھر تیسری پیڑھی پہ قدم رکھا اور کہا آمین. صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا. معلوم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح کا آمین آپ نے کہا ہے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور پہلی پیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ایسے انسان کو ہلاک کرے جو رمضان کو پائے اور اس میں اتنی عبادت نہ کرے کہ اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دے. تب میں نے کہا آمین. پھر دوسری پیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ کا نام نامی آئے، نام مبارک آئے اور اس پر کوئی درود نہ پڑے تو ایسے شخص کی بھی ہلاکت ہو. تب بھی میں نے کہا آمین. اور تیسری پیڑھی پہ قدم رکھتے جبرائیل علیہ السلام نے بات کہی کہ کوئی اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور اس کی اتنی خدمت نہ کرے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دے تو ایسے شخص کی بھی ہلاکت ہو. تب بھی میں نے کہا آمین. اب آپ یہ دیکھیے جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کی بد دعا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، یہ کتنی بڑی بات ہے اور کیسی بد دعا ہے. اس لیے ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنا ہے. حضور کا نام آنے پہ فوراً درود پڑھنا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اور روزوں میں بے انتہا عبادت، جتنی بھی آپ کے روزے باقی بچے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیں اور بے انتہا عبادت میں لگے رہیں. تیسرے ماں باپ کا معاملہ، یہ بھی بڑا اہم ترین معاملہ ہے. ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے ایک صحابی تھے. جب ان کا آخری وقت تھا تو حضرت بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آخری وقت کے لیے بھیجا، عیادت کے لیے بھیجا. حضرت بلال اور 2-3 صحابہ کے ساتھ ان کے گھر پہنچے اور وہاں دیکھا تو وہ نزع کی حالت میں تھے. تو انہوں نے انہیں کلمے کی تلقین کی لیکن ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکلا. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی ماں کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ کیا علقمہ مطلب زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا کرتا تھا؟ تو ان کی ماں نے بتایا کہ ہاں پڑھا کرتا تھا. پھر پوچھا کہ کیا علقمہ عبادت گزار نہیں تھا؟ کہ بہت عبادت گزار تھا. کہ کیا تو علقمہ سے ناراض ہے؟ کیا تو اس سے خوش نہیں ہے؟ تب وہ جو لیڈی تھی علقمہ کی والدہ صاحبہ تو وہ رو پڑی کہ ہاں میں اس سے ناراض ہوں کیونکہ وہ اپنی بیوی کو میرے اوپر فوقیت دیتا تھا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طیش میں آ گئے اور یہ کہا کہ لکڑی اکٹھی کرو اور میں علقمہ کو اس آگ پہ ڈالوں گا، لکڑیوں میں آگ لگا کے. ان کی ماں تڑپ گئی کہ حضور یہ کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ آگ میں جلے گا؟ کہ تو نہیں جانتی کہ وہاں جا کے اسے کیسی آگ کا سامنا کرنا پڑنا ہے، اس لیے میں یہیں اسے جلا دیتا ہوں. تب ان کی ماں نے کہا کہ میں نے علقمہ کو معاف کیا. اس کے بعد دوڑے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ اور وہاں جا کے دیکھا تو وہ واقعی کلمہ پڑھ رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. یہ ہے ماں باپ کا معاملہ کہ اگر آپ انہیں ناراض رکھتے ہیں تو آخری وقت آپ کا کیسا گزرنے والا ہے کچھ نہیں پتہ. اور یہ دھیان رہے کہ ایک صحابی کا معاملہ ہے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ مجاز صاحب، بہت قیمتی معلومات اور بہت ایمان افروز واقعہ. بہت بہت شکریہ. تو ہمارا اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ 28ویں دن میں داخل ہو چکا ہے.
इंशाअल्लाह इसी तरह आगे भी आइंदा दिनों में भी आपसे हम इसी तरह मालूमात और जानकारियाँ लेते रहेंगे। तो अब एक बार फिर अपने स्टूडियो का रुख करते हैं। तशरीफ़ ला चुके हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान आप सबकी तरफ से मशहूर व मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना ताज मोहम्मद अज़हरी साहब का इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मौलाना साहब। एक बार फिर आपका भी इस्तकबाल मौलाना साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारा आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहम है। अहम इस एतबार से है कि उसका ताल्लुक़ हम सबकी ज़िंदगियों से है। हर वो शख्स जो रमज़ान मुबारक पाता है, इसमें रोज़े रखता है, इबादत करता है और फिर इसकी खुशियाँ मनाने का मुंतज़िर होता है, उसे इन तमाम चीज़ों का भी इल्म होना चाहिए कि ईद की तैयारियाँ किस तरह की जाएँ, या ईद की नमाज के लिए घर से चलते वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मामूलात क्या थे। तो आज इंशाअल्लाह इसी हवाले से हम मौलाना साहिबान से गुफ्तगू करेंगे और अपने मौजू को हमने नाम दिया है ईद की तैयारियाँ। तो चलिए जानते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात। और सबसे बढ़कर ईद की तैयारी मौलाना साहब, उसका आगाज़ हो जाता है रुयत हिलाल से। हम ये देखते हैं कि पहले खुले खुले दालान होते थे, बड़ी बड़े मकान की छतें हुआ करती थीं, तो लोग ईद के चांद की तलाश का जो एक अमल होता था, ये भी बहुत इश्तियाक से लोग छतों पर इकट्ठे होते थे और उसके बाद चांद को तलाश करते थे। कभी फर्जी चांद भी दिख जाता था, कभी मजाजी चांद भी दिख जाता था और कभी हकीकी चांद भी जो है उसको देख लिया करते थे। मगर चांद की तलाश, इससे पहले कि हम ईद की तैयारियों का जिक्र करें, रुयत हिलाल बाज़ाब्ता ये काम जो है ये एक कमेटी करती है कि चांद के बारे में मुसद्दक़ा इत्तला पहुंचाती है। लेकिन आम लोग भी जब अगर चांद को तलाश करें और चांद नज़र आ जाए तो क्या दुआ मांगी जाए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, आज के इस दौड़ भाग भरी दुनिया के अंदर हम लोगों ने अपनी मसरूफ़ियतें इतनी ज़्यादा बढ़ा रखी हैं या अपने आप को इतना ज़्यादा मशगूल रखा है कि बहुत सारे जो शरई उमूर हैं, जो ज़रूरी काम है, उसको हम लोगों ने एक तरफ डाल दिया है। मुझे याद है अच्छे तरीक़े से अपने बचपन का दौर कि बड़ा ज़ौक़ व शौक़ होता था चाँद की तलाश का और बिल्कुल दीदे फाड़ फाड़ करके लोग देखा करते थे। लेकिन आज बस वो ख़बरों पर ही लोग निर्भर हो गए हैं कि कहीं से ख़बर आ जाएगी तो सुन लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे और फिर ईद कर लिया करेंगे। इस तरह का मिजाज हम लोगों का बनता जा रहा है और ऐलान करने के बावजूद, कहने के बावजूद भी लोग छतों पे नहीं जाते कि लाओ भाई चाँद देख लिया करें। कि जबकि सहाबे किराम का और अल्लाह के रसूल का मामूल ये था कि ख़ुद वो चाँद देखा करते थे और चाँद की जुस्तजू तलाश किया करते थे और जब नज़र आता था तो बहुत ही प्यारी दुआ, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनी वल ईमान, इस तरह की दुआ आपकी ज़ुबान गोहर बार से और सहाबे किराम की ज़ुबान से ये निकला करती थी। तो चाँद की तलाश करना, उसको जस्तजू करना और देखना, ये बहुत ही अच्छा अमर है, मुस्तहसन कदम है। इसके बारे में कोशिश करना चाहिए, सिर्फ ख़बरों ही के ऊपर डिपेंड नहीं कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम ईद की तैयारियों की यानी ईद के दिन की तरफ चलें, ईद की जो तैयारियां होती हैं, हम देखते हैं कि मर्द और जन या बच्चे और बूढ़े सबकी तैयारियां अलग अलग किस्म की होती हैं। तो इनकी जो तैयारियों की जो नौयतें हैं वो क्या है मौलाना साहब, और किस तरह हमें ये चाहिए कि वक्त रहते अपने काम कर लें ताकि आखिर में भाग दौड़ ना हो और वो जो बहुत कीमती रात है, बहुत कीमती रात है जिसे लैलतुल जायज़ा कहते हैं, उसमें हम इबादत से कहीं गाफिल ना हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। हकीकत ये है कि कुछ लोग जो शेड्यूल के साथ काम करते हैं और हर चीज़ को पंक्चुअलिटी के साथ करते हैं, वो तो ईद की तैयारियां जो है वो 2 दिन पहले मुकम्मल कर लेते हैं। सारी चीज़ें उन्हें पता है कि ईद इस दिन मुतवक्का है, हो सकती है, तो वो लोग अपने वक्त को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो हर चीज़ को टालते जाते हैं कि आज नहीं, कल कर लें, कल नहीं, परसों कर लेंगे। और आजकल की ज़िंदगी बड़ी तगदो से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा लोग मसरूफ़ रहते हैं, अफरा तफरी रहती है जी, तो लोग टाइम नहीं मिल पाता लोगों को।
تو بہت ساری چیزیں ہیں جو چھوٹ جاتی ہیں. وہ حقیقت میں جب عید کا چاند نظر آتا ہے تب کہتے ہیں جلدی سے چلو بچوں کے لیے یہ لے آئیں, جلدی سے چلو بچوں کے لیے وہ لے آئیں. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ رات جو عبادت و ریاضت کی رات تھی اور جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے کہ بھئی ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد, بھوکا پیاسا رہنے کے بعد آج ہمیں انعام ملنا ہے, وہ رات ہم کہیں نہ کہیں شاپنگ کی نظر کر دیتے ہیں. اور اس رات کی تفصیلات ہم کل تک کے لیے اٹھا رکھتے ہیں مولانا صاحب, کیونکہ یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے مزدوری لینے کا موقع ہے, اور اس میں عبادت کا انداز, دعاؤں کا انداز, یہ سب بہت تفصیل کا طلبگار ہے. تو انشاءاللہ کل ہم لیلۃ الجائزہ پر تفصیلی گفتگو کریں گے. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس کل عید کا دن ہے اور ہم عید منانے جا رہے ہیں. تو جب عید کی تیاریاں یعنی عید کا دن ہماری زندگیوں میں اللہ کے فضل و کرم سے داخل ہو جائے تو صبح صادق سے کیا معمولات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہیں اور وہ ہمارے معمولات کا حصہ بھی ہونے چاہیے؟ جی مولانا صاحب, آپ کی طرف بھی آئیں گے مولانا صاحب. دراصل جو اللہ کے رسول کی جو سنت ہے اور آپ کی جو معمولات میں شامل رہا ہے, سب سے اول بات یہ ہے کہ صبح سویرے بیدار ہوا جائے, جلدی جگا جائے, اور بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ مسواک کریں تاکہ آپ کے دانت صاف ہو جائے, منہ صاف ہو جائے. چونکہ ازدحام کثیر ہوگا جہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے منہ کی بدبو سے, اسمیل سے کسی کو تکلیف نہ ہو, یہ بہت ہی زیادہ اس کا خیال ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ غسل کیا جائے. غسل کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس عمدہ لباس ہیں, اچھا لباس ہے, پہلے سے تیار کیا ہوا ہے یا تیار نہیں کر پائے ہوئے ہیں, آپ کے پاس جو موجودہ لباس ہے اس میں سب سے عمدہ اور اچھا لباس استعمال کیا جائے. اور خوشبو استعمال کیا جائے. خوشبو میں بھی یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ بہت سارے خوشبو ایسے آتے ہیں جس میں الکحل وغیرہ مکس ہوتے ہیں. اس طرح کا خوشبو نہ ہو اور پیور و خوشبو ہو, اس طرح کی خوشبو استعمال کریں. اور خوشبو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ عیدگاہ کی طرف جائیں تو کچھ کھا کر کے جائیں. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ طاق چیزیں وہ کھا کے جایا کرتے تھے. 1 کھجور ہے, 3 کھجور ہے, 5 کھجور ہیں, یا کچھ اور میٹھی چیز آپ کھا لیں. میٹھا ہی کیوں مولانا صاحب؟ جی میٹھا ہی کیوں؟ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یا تو چھوہارے ہیں یا کھجورے ہیں, یہ یعنی کچھ میٹھا کھاتے تھے. اور پھر آپ نے ابھی طاق کا ذکر کیا, طاق کیوں؟ چونکہ اللہ رب العزت طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. اور دوسری چیز اس خاص طور سے اس عید کو, عید الفطر کو, ایک جو نسبت ہے خاص طور سے وہ سوئیوں سے ہے, میٹھی چیز سے ہے, شیرینی سے ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے. اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ وہی چیز کھائی جائے, بلکہ میٹھے میں سے جو بھی میسر ہو آپ کے ہاں اس کو استعمال کر لیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ عیدگاہ نکل رہے ہوں تو پہلے بھی بات آ چکی ہے, صدقہ فطر نکالنا یہ واجبات میں سے ہے. پہلے اگر آپ نہیں نکال چکے ہیں کسی وجہ سے تو کم سے کم آپ عیدگاہ جانے سے پہلے آپ اس کو نکال دیں. اور جب آپ جا رہے ہوں عیدگاہ کی طرف تو آہستہ آہستہ آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ کلمات تشریق ہیں جس کو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے. اس کو پڑھتے ہوئے آپ عیدگاہ کی طرف جائیں. اور عیدگاہ پہنچنے کے بعد بھی اس کلمات تشریق کو جاری رکھنا چاہیے. اس میں تسبیح بھی ہے, تحلیل بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. تو اللہ کی حمد و ثنا کبریائی بیان کرتے رہنا چاہیے. اور وہاں پہنچ کر کے عیدگاہ میں اطمینان سے بیٹھ جائے اور نماز پڑھے. اور امام کا جو خطبہ ہے اس امام کے خطبے کو بہت ہی غور سے سنیں. کھیلے کودے نہ اپنے کپڑوں سے یا بات چیت میں وہ مشغول نہ ہو. اور خطبے کے بعد جب وہاں سے وہ فارغ ہو رہا ہے, نکل رہا ہے, اب جب کہ اس کے گناہ بالکل معاف ہو چکے ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے, تو اللہ کے رسول کی یہ بھی سنت ہے خالف الطریق. اللہ کے رسول کسی اور راستے سے جایا کرتے تھے اور کسی اور راستے سے آیا کرتے تھے. اگر کوئی سواری سے جاتا ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں پیدل چل کر کے جایا جائے. اور اللہ کے رسول جی جی مولانا صاحب, ابھی مولانا صاحب نے خطبے کا ذکر کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ایسے پہنچتے ہیں عیدگاہ میں کہ کچھ خطبہ جو ہے وہ امام صاحب کا وہ نکل چکا ہوتا ہے. ان کا مقصد ہوتا ہے بس ہم عید کی نماز ادا کریں, جبکہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس خطبے کو سننا ضروری ہے. تو اس میں انسان کا ذوق و شوق یا اسے سننا کس حد تک ضروری ہے؟ اور جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ وہاں پہنچنے کے بعد بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کیا میرا جو ہے اس بندے کا اجر ہے جس نے کہ اپنا کام پورا کیا. تو فرشتے پوچھتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرتا ہے, تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو پھر گواہ رہو کہ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیا, اس کا اجر پورا اسے دے دیا. تو یہ گناہوں کی معافی کا دن بھی ہے, یہ یوم الجائزہ بھی ہے. تو یہاں اس دن کی اہمیت اور یہ ساعت کی ان گھڑیوں کی اہمیت کتنی ضروری ہے جسے ہم فراموش کر دیتے ہیں. میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. میں تھوڑا سا ایک چیز کی طرف اور وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جو تکبیر تشریق ہے وہ دراصل جیسے ہی رویت ہو جائے گی ہلال کی, شوال کا جو چاند دکھتا ہے, عید کا جو چاند دکھتا ہے, اسی ٹائم سے جو ہے وہ تکبیر پڑھنا شروع کر دینا چاہیے انسان کو. ہر نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملے تو یہ تکبیر پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور غروب آفتاب سے جو آخری چاند ہوگا رمضان کا یعنی عید یا شوال کہہ لیجیے نکلتا ہے, اس کے بعد سے تکبیر تشریق پڑھنا شروع کر دینا چاہیے اور اس وقت تک پڑھتے رہنا چاہیے جب آدمی اس میں پہنچ جائے وہاں پر عیدگاہ میں یا مسجد میں, جب تک کہ امام جو ہے وہ آ نہ جائے نماز پڑھانے کے لیے. آپ نے جو سوال کیا کہ لوگ دوڑتے بھاگتے پہنچتے ہیں, تو حقیقت میں انسان واقعی آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سال میں صرف 2 بار نماز پڑھنے جاتے ہیں, عید اور بقرعید کی, عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا اپنے گاؤں میں کئی بار کہ نماز جو ہے وہ جماعت ہونے جا رہی ہے اور لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی رک جاؤ ابھی وہ لوگ فلاں آ رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ آپ فجر کی نماز پڑھتے اور فجر کے بعد جو ہے وہ تکبیر و تشریق تکبیر اور تحلیل وغیرہ میں جو ہے وہ ذکر و اذکار میں آپ منہمک رہتے, مصروف رہتے, اور اس کے بعد نماز ہوتی پھر آپ گھر آتے. طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود دیکھا جاتا ہے کہ عید کے دن بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عید کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے دراصل, اس لیے جو ہے نا وہ زیادہ تر عموماً لوگوں کو خطبہ مل جاتا ہے. لیکن نماز میں جو ہے نا وہ تاخیر سے پہنچتے ہیں, جن کے لیے نماز کو جو ہے تھوڑا سا مؤخر کرنا پڑتا ہے 1-2 منٹ 5 منٹ, ایسا جبکہ ہونا نہیں چاہیے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم نماز کا انتظار کریں, نماز ہمارا انتظار نہیں کرے گی. بے شک مولانا صاحب. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ, آئیے بات کر لیتے ہیں. پہلے عائشہ سے بات کر رہے ہیں, عائشہ لکھنؤ سے بول رہی ہیں. جی بہن بتائیے. عائشہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ جسے کلام پاک مکمل ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جسے بخشنا ہے, اس کے بارے میں آپ بتائیے. اور جی کیا عید کی نماز کیا عیدگاہ میں پڑھنا ضروری ہے؟ اور تیسری بات ہم کو دعاؤں میں یاد کرنا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. سلیم بھائی جودھ پور سے ہیں, جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈم جیسے کہ عید کا چاند دیکھنے میں کافی لوگ اتساہ ہوتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. تو جیسے ہم نے دیکھا کہ ہم چاند دیکھنے کے بعد دعا کرتے ہیں, اور ہندو بھائی جو چاند دیکھنے کے بعد جیب میں سے پیسے نکالتے ہیں, بٹوا نکالتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, چومتے ہیں, پھر پس میں واپس ڈال دیتے ہیں. ایسا یہ کیا ہے؟ اور دوسری بات کہ عید کی نماز لوگ 90% لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں پڑھ لیتے ہیں, عید گانا جاتے ہیں. تو عید کے نماز پڑھنا اور مسجدوں میں نماز پڑھنا کتنا فرق ہے, کتنا سننا ہے؟ ٹھیک ہے سلیم بھائی, تھوڑا سا انتظار اور بریک ضرور لیں گے, لیکن بریک سے پہلے ایک چھوٹی سی اپیل ہے اور اس کے لیے مولانا صاحب آپ سے گزارش ہے. جی سلام اور حسن فارما اپنے تمام ناظرین کرام سے اس بات کی اپیل کرتا ہے کہ وہ صبح جو ان کی اپنی روٹین کی جو دوائیں ہیں اس کو لینا نہ بھولیں, تاکہ آپ کا روزہ بہتر ہو اور دن بھی آپ کا اچھا کٹے. اور سوال و جوابات کا سلسلہ انشاءاللہ ضرور شروع کریں گے, لیکن اس سے پہلے چل رہے ہیں اتھر بھائی کے پاس جو بلی ماران کے علاقے سے ہمیں کچھ مناظر دکھا رہے ہیں. پرانی دلی کی گلیاں, پیچیدہ گلیاں, بلی ماران کا علاقے میں بہت ساری گلیاں. ان گلیوں میں ایک گلی قاسم جان مشہور و معروف ہے, اس لیے کہ یہاں پر غزلوں کے بادشاہ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا یادگار موجود ہے, ان کی حویلی موجود ہے. یہ حویلی گلی قاسم جان میں موجود ہے اور یہ علاقہ بلی ماران میں آتا ہے. بلی ماران کا علاقہ آج سے نہیں, مغلوں کے دور سے مشہور و معروف رہا ہے. یہ حویلی گلی قاسم جان میں ہے. یہ سامنے مرزا اسد اللہ خان غالب کا مجسمہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے, اور اس طرف دیکھیں تو ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے دستاویزات یہاں پر موجود ہیں.
ये उनका अंगरखा आपकी नज़रों के सामने, ये पोशाक गालिब के असली कपड़ों का एक तरह से शबीह है, नमूना है। ये देखिए उनके हाथ का लिखा हुआ ये दस्तावेज़ात हैं, ये उनके जो अशार हैं उनका कुछ हिस्सा आप कह सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी नज़रों के सामने ये शमा और ये शतरंज, इस शतरंज से खेला करते थे। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब फरमाते हैं कि बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। ये तमाम जो तसनीफ़ात आप देख रहे हैं ये मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की हैं। देखिए, ये मैं बर्तन दिखाना चाहता हूँ। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब साहब के ये बर्तन, ये लोटा है, ये पतीली है और एक वो रकाबी नज़र आ रही है। इस गिलास से मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब पानी पिया करते थे। ये कटोरा, एक तहज़ीब है, पुरानी दिल्ली की तहज़ीब यहाँ पर पोशीदा है। यहाँ पर आप आएंगे तो एक तरह से पुरानी दिल्ली की तहज़ीब आपकी नज़रों के सामने से गुज़र जाएगी। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब जो कहते हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। बिल्कुल, तो गालिब की इनफरादियत उनकी ज़िंदगी में भी मुसल्लम थी और दुनिया से जाने के बाद भी आज तक गालिब का नाम बाकी है। उनके अशार, ख़ास तौर पर उनके जो खतूत हैं वो उनकी तहरीर का एक लाफानी शाहकार हैं। दो कॉलर्स और हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं। पहले सालार भाई आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। बाजी, एक सवाल है और एक की मदद की गुहार है। सवाल ये है कि जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, जब दूसरी रकात में जाते हैं तो हम सीधे हाथ की एक उंगली उठाते हैं, वो उंगली क्यों उठाते हैं वो जानना चाहता हूँ। ठीक है। मदद की गुहार इसलिए है क्योंकि कुछ मेरे साथी है जो घर से परेशान है, तो ऐसे कोई अनाथ आश्रम या ऐसे कोई चीज है जो हमें पता नहीं है, अगर कहीं पते की जानकारी दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि इंसान जब घर से बेघर होने के चक्कर में आता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। खाने के लिए तो खाना मिल जाता है लेकिन साथ में ताना भी मिलता है। तो बराए मेहरबानी अगर कभी आपके पास कोई ऐसी इस्लामी अनाथ आश्रम है तो मेरे को उसका पता दीजिए। ठीक है साला भाई, थोड़ा सा इंतजार। शमीम बानो साहबा से बात कर रहे हैं। जी शमीम बहन, बताइए सवाल क्या है आपका। शमीम बानो साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है कि शमीम साहबा, हाँ जी फरमाइए। हेलो जी बहन, आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत दिन से लगा रही हूँ, आज मेरा यही नंबर लगा है, 2016 से मैं लगा रही हूँ। चलिए, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है कि आपसे बात हो रही है। अब आप जिस मकसद के तहत फ़ोन कर रही हैं वो मकसद भी बताइए, सवाल क्या है। मेरी लड़की है, उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, उसके लिए कुछ दुआ और उसको दुआ में याद रखना। ज़रूर इंशाअल्लाह। तो उसकी सेहत के लिए दुआ। हमेशा महीना नहीं बराबर आता है। जी जी मौलाना साहब, सेहत याबी का भी मसला है और दुआ में भी याद रखिएगा। कोई ऐसा वजीफ़ा जिससे कि ये जो परेशानी है वो दूर हो जाए। उसके लिए बेहतर तो ये है कि असल में किसी अच्छे हकीम और तबीब से भी अपना इलाज जारी रखें। जी। और दूसरे कि किसी पानी की बोतल वगैरह में जी घर में मुश्तरका तौर से बैठ करके पढ़ लें सूरह फातिहा 101 बार, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, इसको भी पढ़ लें 11 मरतबा, और पढ़ करके अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ करके दम कर लें। उसको पिए 21 दिन तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ इफ़ाक़ा होगा वरना इंशाअल्लाह। बहन ने दरियाफ्त किया है कि कुरान पाक अगर मुकम्मल हो जाता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसाल करना चाहते हैं, इसाले सवाब, तो उसका तरीक़ा क्या है। देखिए, इसाले सवाब का तरीक़ा जो है वो कोई ख़ास नहीं है। वो अपने टूटे फूटे अल्फाज में जो भी उन्हें आता हो वो उसको कह दें कि अल्लाह, जो हमने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की है, हम इसको अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करते हैं, अल्लाह इसे कबूल फरमा। इतना भी कहना काफ़ी है। और उससे पहले सूरह फातिहा पढ़ लें और दिल में इरादा कर लें और ज़बान से कह लें कि हम इसको नज़र करते हैं अपने रसूल की बारगाह में, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। ईदगाह का मसला मौलाना साहब, बहन ने भी दरियाफ्त किया है कि क्या ईद की नमाज ईदगाह में ज़रूरी है। भाई ने भी दरियाफ्त किया कि क्या ईदगाह में ही जाना चाहिए, जो मस्जिद है उसमें जो है ईद की नमाज अदा नहीं हो सकती। हाँ, ये एक बहुत ही अहम तरीन मसला है और ख़ास तौर से हमारे ज़माने के अंदर,
کہ جتنی مسجدیں ہیں وہ ساری کی ساری مسجدیں جامع مسجد بن چکی ہیں یا ساری ہی مسجدیں عیدگاہ بن چکی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کا جو دور تھا اس زمانے کے اندر آپ مدینے سے باہر نکل کر کے کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، اور اس کا سب سے اہم ترین مقصد تھا کہ اسلام کی جو شوکت ہے، اسلام کی جو حشمت ہے، یہ لوگوں پر آشکارا ہو اور ظاہر ہو۔ تو نبی کی جو سنت ہے وہ کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرنے کی پڑھنے کی ہے۔ تو اس طرح سے عیدگاہ میں جا کر کے، کھلے میدان میں جا کر کے، جہاں ازدحام کثیر ہو وہاں پڑھنا چاہیے۔ ہر چھوٹی بڑی مسجد کے اندر عیدگاہ ہو جائے اور وہاں جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز ہونے لگے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دو کالرز اور ہیں، ریشما ہے پہلے میرٹھ سے، جی حیدرآباد سے۔ جی ریشما سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا بیٹا ابھی ختم ہو گیا تھا میرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی بہن اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ جی السلام علیکم۔ جی ریشما بات جاری رکھیے۔ میرا بھیا ابھی ختم ہو گیا، پانی میں ڈوب کے 10 مہینے ہو رہے ہیں، تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ جو ہے کل پہلی عید اب کی پڑ رہی تو اس کے نام کے کپڑے دینا چاہیے یا کسی فقیر کو پیسے دینا چاہیے؟ اور ایک بھیا اس سے پہلے ختم ہو گیا ہے، 13-14 سال ہو رہے ہیں، تو دونوں کے لیے کپڑے دیے جائیں گے اس کے نام کے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ ثنا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آنٹی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے میری ممی اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہی ہیں، اگر وہ آج بیٹھیں گی تو انہیں پھر کس ٹائم اٹھنا ہے؟ اگر وہ کل بیٹھے گی کیا انہیں مغرب کی نماز پڑھ کے چاند دیکھنے کے لیے ہی اٹھنا ہے کیا؟ 1 گھنٹے کا اعتکاف کریں گی وہ؟ اور میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو دین کی بات چل رہی ہے کہ جس کے دل میں دین ہوتا ہے تو اسے دین کی بات سن کے رونا آ جاتا ہے، اور جس کے دل میں دین نہیں ہوتا اسے دین کی بات سن کے بھی رونا نہیں آتا، کیا یہ صحیح ہے؟ اور مجھے آپ سے دعا کی درخواست ہے، میرا ایک بھائی ہے وہ پڑھائی میں دھیان نہیں دیتے، پلیز آپ دعائیں کرنا ان کے لیے بھی۔ انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار ثنا۔ پہلے تو اعتکاف کا مسئلہ ان کی والدہ کا ہے، کئی دن سے یہ سوال چل رہا ہے۔ صرف 1 گھنٹے کا اگر اعتکاف ہے تو اس کے لیے جیسے انہوں نے کہا کہ آج بیٹھیں گی تو پھر آج بہتر رہے گا، کل بہتر رہے گا، چاند دیکھنے کے لیے اٹھنا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے 1 گھنٹے کا اگر اعتکاف کرنا ہے تو؟ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں اس کو تاکہ یہ مسئلہ کئی دن سے چل رہا ہے، یہ بات صاف ہو جائے۔ ایک تو ہوتا ہے اعتکاف واجب، جس کو نظر معین کا اعتکاف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ نیت کر لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، 2 دن کا اعتکاف کروں گا، اس کو اعتکاف واجب کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جو بھی اس طرح سے اعتکاف واجب ہوگا وہ صرف اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا ہے۔ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا ہے، تو اس میں روزہ ضروری ہے۔ دوسرا اعتکاف تو اعتکاف نفل ہے کہ آپ مسجد میں گئے ہیں، آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک آپ نے پڑھا اور آپ نے وہیں اعتکاف کی نیت کر لیا۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اور تیسرا اعتکاف جس کو سنت الکفایہ کہا گیا ہے، جس کو رمضان شریف میں رکھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو کیا ہے۔ اب چونکہ وہ 21ویں شب سے شروع ہوتا ہے اور چاند کے دیکھنے تک ہوتا ہے، وہ مشروع اور مسنون ہے، لیکن یہ جو نیت کر رہے ہیں لوگ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس کو سنت الکفایہ کہا جا سکتا ہے۔ ہاں اس میں ثواب ملے گا، اس ثواب سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیز نہیں جس کو سنت الکفایہ کہا جا سکتا ہے۔ تو اس میں 1 گھنٹے کا، 1 دن کا، 24 گھنٹے کا آپ اعتکاف کر سکتے ہیں اور نیت کر کے آپ بیٹھ جائیں، جب تک کہ نیت آپ نے کی ہے تب تک آپ بیٹھے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ 2 فرحانہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ۔ جی بہن بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سوال تھا کہ ہم نے قرآن شریف پڑھے ہیں اور ہم نے ہماری بہنوں نے بھی پڑھے ہیں، لیکن ان کا حجہ نہیں ہوا ہے، تو وہ ہمارے بزرگ دین کو یا مرحوم جو ہے ان کے لیے وقت سکتے کیا؟ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ ایک سوال تو یہ بھی ہے، ایصال ثواب پہ جیسے ابھی ہو چکی بات، پھر بھی ان کا سوال ہم لے رہے ہیں۔ دوسرے جیسے بہن نے دریافت کیا کہ جو مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کپڑے وغیرہ غربا اور مساکین میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں؟ بہتر کیا رہے گا؟ بالکل بہتر رہے گا کہ جو کچھ بھی ان کو اللہ تعالیٰ میسر کرے، اور جو بھی ان کے پاس انتظام ہو، چاہے کپڑے ہوں یا کھانا ہو یا نقدی ہو، کیش پیسے ہوں، اپنے مرحومین کے لیے وہ صدقہ کریں، اس کا جو ہے وہ ان کو ثواب ملے گا۔
اور ایسا کرنا چاہیے. بہت اچھا جذبہ ہے. میں ان کی سراہنا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مرحومین کے بارے میں ایسا سوچا. تو ان کے جو گھر کے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کے نام سے کسی بھی غریب کو, کسی یتیم کو, نادار کو, بیوہ کو, جو بھی ضرورت مند لوگ ہیں, کپڑے دینا چاہیں کپڑے دے سکتے ہیں, کیش پیسہ دینا چاہیں کیش پیسہ دے دیں, یا کوئی کھانے پینے کی چیزیں دلوا دیں. بہت اچھی بات ہے, ان کو اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. جی باقی سال ثواب جیسے انہوں نے کہا کہ کر سکتے ہیں. ہاں بے شک ضرور کر سکتے ہیں. قرآن اگر پڑھا ہے تو اس کا اصالہ ثواب, یا چند صورتیں آیتیں جو بھی پڑھا ہے انہوں نے ان کے لیے, تو اس کا اصالہ ثواب کریں. بہت اچھی بات ہے, انشاءاللہ ان کو ضرور ملے گا. سمیرہ بیگم تلنگانہ سے. جی سمیرہ صاحبہ فرمائیے, سوال کیا ہے؟ جی ہلو. جی بہن سن رہے ہیں آپ کو, فرمائیے. یہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اور یہ سید لوگوں کو نہیں دینا بولتے ہیں, دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ بالکل غریب لوگ رہتے ہیں سید لوگ, ان کو دے سکتے نہیں, کیا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا سوال ہے. جی مولانا صاحب, بہت ہی غریب اور نادار ہیں لیکن سادات میں سے ہیں. دیکھیے سادات کو نہ دینا جائز ہے اور نہ ان کا لینا جائز ہے. اگر واقعی وہ سادات ہیں اور ہمارے نبی صاحب کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے, ان کا سلسلہ نسب ان سے ملتا ہے, تو ان کو لینا بھی نہیں چاہیے, ان کو دینا بھی نہیں چاہیے, اور اس سے منع کیا گیا. باقی مدات میں سے تو مدد کی جا سکتی ہے نا مولانا. یہ تو اعلیٰ ظرفی کی بات ہے, اور نبی کے خاندان میں سے اور آل رسول میں سے ہیں. اگر ایسے واقعی آپ جانتے ہیں تو آپ نفلی امداد وغیرہ ان کو آپ کریں, اس میں انشاءاللہ ثواب ملے گا. بالکل. آج وقت نہیں ہے ہمارے پاس, نہیں تو اس بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے, کبھی زندگی رہی انشاءاللہ تو ضرور یہ واقعہ آپ سب کے گوش گزار کریں گے. عبدالقیوم صاحب آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہلو. جی عبدالقیوم صاحب فرمائیے. ہلو بھائی آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے, سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلے اللہ پاک کی شان میں 2 لفظ کہنا چاہتا ہوں میں. جی اس کے خزانے کے لٹانے میں کوئی کمی نہیں, اس کے خزانے کے لٹانے میں کوئی کمی نہیں, لوٹنے والے ہی کنجوس ہوا کرتے ہیں. بے شک. یہ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ کسی شخص کے پاس سونا گھر میں رکھا ہے اور اس میں کچھ بھی زکوٰۃ وغیرہ دیتا ہے ہر سال. اب وہ چاہتا ہے کہ اس سونے کو بیچ کر کے تجارت میں لگائیں, جیسے پلاٹ خرید لیا ہے سمجھیے, اور وہ پلاٹ کے اوپر میں تب زکوٰۃ واجب ہوگی 4 سال بعد اگر وہ بکتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی, یا ہر سال ہی دیتا رہنا پڑے گا؟ اچھا ٹھیک ہے مولانا صاحب, یہ سوال یاد رکھیے گا. ثنا سے بات کر لیں, دہرادون سے بول رہی ہیں. جی ثنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی میں میرٹ سے بول رہی ہوں, میرا فون پھر دوبارہ لگ گیا ہے. یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے. جی آپ کے ہم نے 2 سوال لیے ہیں. ایک سوال لیا ہے, ایک دعا کی درخواست تھی, اور ایک آپ نے کہا تھا کہ دل کا گداز. اس کے علاوہ آپ کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ باجی میرا آپ سے یہ سوال ہے, میرے پاپا پریشان ہو رہے ہیں, جو میرے پاپا کو خواب دکھا تھا, آپ مجھے اس کا جواب دے دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاپا کا پہلے ڈیلی موبائل کھو گیا تھا, میں نے آپ سے بھی یہ سوال کیا تھا, اور اب میرے پاپا کو سحری کھا کے یہ خواب دکھا ہے کہ جیسے ان کا موبائل نا 4 ٹکڑے میں چڑک گیا ہے. میرے پاپا مطلب موبائل زیادہ چلاتے ہیں, وہ نماز کی تھوڑی کم معذرت کرتے ہیں, نماز کم پڑھتے ہیں, تو انہیں یہ خواب دکھا ہے کہ جیسے ان کا فون 4 ٹکڑے میں چڑک گیا ہے. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ انہیں ایسا کیوں دکھا ہے, اور ان کا فون پہلے بھی کھو چکا ہے. ٹھیک ہے چلیے تعبیر جان لیتے ہیں. جی مولانا صاحب, یہ اللہ کا خاص فضل ہے. سالار بھائی کے بعد یہ دوسری مثال ہمیں مل رہی. جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اوہام میں سے ہے. انسان جن چیزوں کو کبھی کبھی ریپیٹ سوچتا رہتا ہے, بار بار کچھ چیزیں خواب کے اندر ریپیٹ ہوتی ہیں, تو یہ حاجز میں سے ہے, یا تو اس طرح کی چیزیں دیکھتی رہتی ہیں, اور یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے. وہ فکر ہے ان کو, جو موبائل گم ہوا ہے تو وہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں ان کو. ایسے میں جو ہے وہ لاہور وغیرہ پڑھ کر جھٹک دینا چاہیے. مولانا صاحب, دل کا گداز ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. بے شک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن کر کے اگر آپ کا دل واقعی نرم ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی علامت ہے, اور آپ کے کو مطلب خوش ہونا چاہیے, چونکہ یہ رقت قلب یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. ورنہ کتنے لوگ بہت قاسی القلب ہوتے ہیں, بہت سخت دل ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ان کے سامنے ذکر ہو, کوئی بھی بیان ہو, ان کا دل نہیں پسیجتا ہے. تو یہ رقت قلب جو ہے وہ صالحین اور اچھے لوگوں کی پہچان بتائی گئی ہے. تو اس سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کا دل نرم ہے. جی
शारिक का सवाल ले लिए, अलीगढ़ से बोल रहे हैं। जी शारिक बताइए सवाल क्या है। शारिक भाई हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए। जी सवाल बताइए। एक बेटी है मैडम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 हमारी एक बेटी है। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए शारिक भाई। हाँ आपकी एक बच्ची है, एक बेटी है, फिर उसका नाम आपने हिफ्ज़ा रखा है। टीवी की आवाज चूंकि आपने कम नहीं की है शारिक भाई, इसलिए आपका सवाल हम तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है। आप अपनी बच्ची के ताल्लुक से क्या जानना चाह रहे हैं? हमारी एक बेटी है और वो कहते हैं उसका नाम हिफ्ज़ा रखा है और वो बीमार ज़्यादा देती है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, दुआ सेहत भी करेंगे इंशाल्लाह, वजीफा भी होगा। तरन्नुम साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है, रात मैंने ख्वाब देखा मेरी दोनों बेटी हैं मतलब खत्म हो चुकी होंगी और मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत रोते रोते मैं पागल हो गई हूँ। अल्लाह और ताला एक ख्वाब ये है कि जैसे कि कोई लड़की अपने माँ बापों की अगर मदद करना चाहे किसी भी रूप में तो क्या ये गुनाह है अपने हस्बैंड की किससे? ठीक है, पहले वो प्लॉट वाला मसला जो है मौलाना साहब के एक शख्स है उसके पास सुना था आपने, वो सवाल सुना है, उसके बारे में रहनुमाई चाहिए कि ज़कात कब से देनी देखिए, अगर कोई शख्स उसके पास में सोना चांदी है, उसको फरोख्त करके कोई प्लाट वगैरह खरीद लेता है, कोई बिल्डिंग ले लेता है, और अब यहाँ देखा जाएगा कि उसका मकसद क्या है लेने का। अगर उसने इस नीयत से लिया है कि उसको ज़रूरत थी प्लाट की, रहने की, घर की, तो वो उसकी ज़रूरत में से शुमार होगी, उसमें ज़कात तो नहीं होगी। लेकिन अगर उसका मकसद ये है कि मैंने जो प्लाट ख़रीदा है आगे चल करके ये हम इसको फ़रोख्त करेंगे, बेचेंगे, दुगना नफ़ा मिलेगा, तिगुना नफ़ा मिलेगा, उसको हम बेचेंगे, और कारोबार का मकसद उसका है, तो जो पूरी मालियत है उस प्लाट की, उस पूरे प्लाट की मालियत पर ज़कात वाजिब होगी और हर साल उसको ज़कात निकालते रहना पड़ेगा उसको। जी रहनुमा कानपुर से, रहनुमा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी थोड़ी बात लंबी है, प्लीज सुन लीजिएगा। जी बताइए। एक लोग मतलब हमारे यहाँ एक लोग रहते थे बुजुर्ग, तो वो मतलब पीर फकीर टाइप के, तो वो कभी 2 महीने 4 महीने 6 महीने कहीं यहाँ रहे कहीं वहाँ रहे, तो वो जहाँ रहते थे वहाँ जैसे 7-8 हजार रुपए किसी एक शख्स को मतलब जिसपे उनको भरोसा होता तो उसको दे देते थे, या फिर कहीं और चले गए तो वहाँ दे दिए किसी और को, तो जहाँ रहते थे उसको दे जाते थे। तो ये बोलते थे कि अगर मेरा इंतकाल यहाँ हो जाए तो इन्हीं पैसों से मतलब मेरा जो भी काम होते हैं चालीसमा वगैरह वो कर देना, और अगर हम यहाँ से चले जाए, मेरा इंतकाल ना हो यहाँ पे, तो ये पैसा मस्जिद में लगा देना। तो वो काफी दिन वहाँ पे रहे, फिर चले गए, उनका इंतकाल वहाँ नहीं हुआ, कहीं दूसरी जगह हुआ जाके। तो जिनको वो पैसा दे गए थे उन्होंने वो पैसा रखे रहा, वहाँ कोई मस्जिद भी नहीं थी। उसके बाद मस्जिद बनना शुरू हुई तो उन्होंने वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके मस्जिद में दिया, कभी 2000 कभी 4000 मतलब इस तरीके से, और ये जाहिर नहीं किया कि ये फला शख्स का पैसा है, क्योंकि वो उस शख्स को सभी लोग वहाँ पे जानते थे, तो उन्होंने ये बताया नहीं। तो ये बताना जरूरी है कि ये उनका पैसा है, हम उनका दे रहे हैं, मतलब वो सब लोग। रहनुमा आपका सवाल जी पहुंच गया, हम तक आपका सवाल पहुंच गया। अलीना से बात कर रहे हैं। अलीना बताइए जल्दी से, हमारे पास वक्त कम है, सवालात बहुत सारे हैं। जी अलीना। बहुत अच्छा लगता है बाजी, आप भी बहुत अच्छी लगती है बाजी। मैं सना की सिस्टर बोल रही हूँ। ये तो अल्लाह का फिर खास फजल है। जी बताइए, अब बताएं कौन सा सवाल है? सवाल ये है बाजी, हम गांव में रहते हैं, तो बाजी हमारे यहाँ ना गांव में 2 पार्टियां हैं, मतलब एक पार्टी में जो है वो मेरी मम्मी है, जो मेरी मम्मी जो है उनकी चचेरी बहन है, और मेरे पापा मतलब गांव के बहुत बड़े आदमी है, तो मतलब वे उनसे बोलते नहीं है। तो बाजी क्या ये जायज है ऐसे? ठीक है जी मौलाना साहब, इन्होंने कहा 2 लोग हैं, 2 फरीक़ैन यानी फरीक़ैन हैं जो कि आपस में बातचीत नहीं करते, तो ये एक क़तई कलामी जो है या एक दूसरे से बातचीत ना करना, ये किस ज़ुमरे में आता है अखलाकी बुराई में? देखिए ऐसा है कि ये तो बहुत ही गलत बात है, हदीस शरीफ में इसकी बड़ी मजम्मत आई है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नाराज़गी का इजहार फरमाया है कि अगर 2 मुसलमान आपस में लड़ जाएँ और 3 दिन गुजर जाए और आपस में वो बातचीत ना करना शुरू कर दें, तो ये बहुत ही गलत बात है। उन्हें जितनी जल्दी हो सके आपस में गुफ्तगू कर लेना चाहिए,
اور یہ دنیا فانی ہے، زندگی جو ہے وہ 4 دن کی ہے، آپس میں میل محبت اور پیار محبت سے رہنا چاہیے. سارے اب عید آ رہی ہے، سارے جھگڑے گلے شکوے سے بھلا کر کے آپس میں ملنا چاہیے انہیں. اس سے جو پہل کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا. یہ بڑی بات ہے. عید کا چاند دیکھ کر جیسے بھائی نے کہا کہ کچھ لوگ اپنے بٹوے پر بھی دم کرتے ہیں دعا پڑھ کے، تو کیا اس کے بارے میں کچھ ملتا ہے مولانا صاحب؟ خیر و برکت. میں تو یہی کہوں گا اس کے بارے میں کہ یہ اغلاط العوام میں سے ہے، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت اور بنیاد نہیں. جی سالار بھائی نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ تشہد کو پڑھتے ہوئے جو ہم شہادت کی انگلی کو کھڑا کرتے ہیں، اس کے بارے میں اس کی کیا ہے؟ اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ چونکہ اس وقت میں کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو زبان سے جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو اپنے عمل سے بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں. تو ہم اپنی انگلی کو اٹھا کر کے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں. جی بیمار رہتی ہے بچی ہمیشہ، اس کے لیے جو ہے وہ کوئی دعائے صحت بتا دیجیے مولانا صاحب. جو لوگ مستقل دائمی طور پر بیمار رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس آیت کریمہ کا یا اس دعا کا کثرت کے ساتھ ورد کریں، خاص طور سے ہر نماز کے بعد کم سے کم 21 بار پڑھیں. اذا مرضت فہو یشفین، یہ آیت کریمہ بھی ہے اور دعا بھی ہے. اس کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے کم سے کم 33 بار ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. جی ایک خواب دیکھا ہے ترنم صاحبہ نے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں کو محفوظ و معمون رکھے کہ دونوں بچیاں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، تو پریشان ہیں، یہ پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہی ہیں خواب میں بھی، اور ویسے بھی ماں کا دل ہے تڑپ اٹھا ہے. تو تعبیر بھی بتاتے مولانا صاحب اور حفظ ما تقدم کے طور پہ کیا کیا جائے؟ اس میں وہ صدقہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں روزانہ 100 مرتبہ، اور 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں، سورۃ التوبہ پڑھ لیں اس میں، اور جو بھی کچھ گناہ وغیرہ ہیں اس گناہ سے توبہ استغفار کریں. جی مولانا صاحب ایک سوال آپ نے یہ بھی سنا کہ کوئی بزرگ شخص تھے جو وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے کچھ پیسے دی جاتے تھے، لیکن انتقال یہاں نہ ہو تو یہ پیسے مسجد میں اس کی تعمیر میں لگا دیے جائیں. لیکن وہ شخص اگر اس نے خاموشی سے مسجد میں دے دیا ہے تو کیا کوئی مذائقہ ہے، یا یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ فلاں شخص کے پیسے تھے اور یہ اس کی وصیت ہے یا نصیحت ہے؟ اب ایسا ہے اس معاملے میں اگر کئی لوگ اس بات کو جانتے تھے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو عیاں کر کے، اس کو آشکارا کر کے لوگوں کو بتا کر کے کہ بھئی ان کے پیسے ہم لگا رہے ہیں. تو کبھی کبھی نیک کام کا بھی جو ہے نا وہ تشہیر ضروری ہوتی ہے. خاموشی سے لگا دیا تو اب دراصل لوگ پریشان ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے لگایا کہ ان کا ہے، تو اس لیے یہ بات مبہم رہ گئی. تو بہتر تو یہ تھا کہ بتا کر کے لگاتے کہ یہ فلاں شخص کے، چونکہ یہ بات اور لوگوں کو بھی معلوم ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا، تو یہ بتانا ضروری تھا. بہرحال ادا تو ہو گیا ہے لیکن اب بتا دیا، چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو پہلے ہی بتانا چاہیے تھا. پروین ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے، لیکن اس سے پہلے سالار بھائی نے جو ایک اپیل کی ہے مدد کے لیے مولانا صاحب، اس پہ ہم یہ چاہیں گے کہ کیا ایسے ادارے ہونے چاہیے جو ایسے بے سہارا بے آسرا لوگوں کے لیے ایک جائے پناہ یا دارالامان ٹائپ کی کوئی چیز، کوئی ایسا جیسے آشرم ہوا کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی مستقل ٹھکانہ ان کے لیے؟ دراصل یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے یہ، اور آج میں بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. وہی ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، آج وہ ماں باپ خود اپنے گھر میں رہ کر کے قسم پرسی کی حالت میں ہیں اور اس امید میں ہیں کہ گھر سے نکل کر کے کہیں ہم کو کوئی آشرم مل جائے، کوئی گھر مل جائے، وہ ہم کو وہاں کوئی رہنے کی جگہ مل جائے. تو بہت سے پہلے سرائے ہوا کرتی تھیں دلی میں، بہت ساری سرائے تھیں جس میں لوگ رہا کرتے تھے، ان کو کھانا ملتا تھا، رہنے کی جگہ ملتی تھی، اور ہونا چاہیے. اس سے لوگوں کو تقویت بھی ملتی ہے اور ایسے لوگوں کے دلجوئی بھی ہوتی ہے. بالکل. پروین صاحبہ فرمائیے، آخری کالر ہیں آپ ہماری، کیونکہ وقت دعا بھی ہے، تو جلدی سے اپنا سوال بتا دیجیے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرات کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے آپا، میرے بچوں کا نام مجھے جاننا تھا. ایک کا نام حارث ہے، ایک کا نام حسنین ہے، ایک کا نام حیا ہے. ٹھیک ہے، حارث، حسنین اور حیا، تینوں کا نام کا مطلب جاننا چاہ رہی ہیں. دیکھیں، حسنین حسن سے بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ خوبصورتی اور اچھے کے معنی میں ہے، اور حیا پاک دامنی، اور حارث یہ اگر ہر سے مشتق ہے بنا ہوا ہے تو اس کے معنی اکھڑنے کے ہوں گے، جوتنے وغیرہ کے ہوتے ہیں. جی، اچھا نام ہے، کاشتکار، اچھا نام. مولانا صاحب وقت دعا ہے اور آپ سے دعا کی گزارش ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپیل فرما دیجیے.
زی سلام اور سن فارما اپنے تمام ناظرین کرام سے اس بات کی اپیل کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ تمام روزے دار اپنی روٹین کی جو دوائیں ہیں اس کے سحری میں لینا نہ بھولیں، تاکہ ان کا روزہ صحیح طریقے سے ادا بھی ہو جائے اور ان کا دن بھی اچھا کٹے۔ جی اب وقت دعا ہے مولانا صاحب۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا واسع الفضل اغفر لي. يا واسع الفضل اغفر لي. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین، ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما، اے کریم آقا ہم تمام لوگوں کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے الہ العالمین وہ گناہ جو دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں اللہ سب کو معاف فرما. اے اللہ تو عفو کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. اے اللہ تو ستار ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کرنے والا ہے. اے الہ العالمین ہم تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہم آمین. اے اللہ عفو کا درگزر کا کرم کا معاملہ فرما. اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے اور ہمارے تمام ناظرین کو بھی جزائے خیر دے کہ اپنے سوالات کے ذریعے نہ صرف یہ کہ خود کسب فیض کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی فیضان کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ہماری آپ کی آج کی ملاقات یہیں تک، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. تو کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.